بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں جمعے کی نماز سے متعلق بات چل رہی تھی اور جمعے کی اہمیت اور اس کو جان بوجھ کے چھوڑنے پر جو احادیث میں وعیدیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے آئی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ جمعے سے متعلق جو کچھ ضروری مسائل ہیں وہ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں کل رکعتوں کی تعداد کتنی ہے، یعنی فرض اور سنت مؤکدہ یہ ملا کر آپس میں۔ یقیناً سب ساتھی جانتے ہوں گے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہے نا، 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر جب خطبہ پورا ہو جائے تو پھر جو خطیب ہوتے ہیں، امام صاحب ہوتے ہیں، وہ باجماعت کتنی رکعتیں پڑھاتے ہیں؟ 2 رکعتیں۔ ان 2 رکعتوں کے بعد پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، اور پھر ان 4 کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ یہ سنن مؤکدہ اور فرض کی ترتیب ہے دوستو۔ تو گویا اگر سوال ہو جائے کہ جمعے کی نماز میں فرض رکعتیں کتنی ہیں تو ہم جواب کیا دیں گے؟ 2 رکعتیں فرض۔ اور جمعے کی نماز میں سنن مؤکدہ کتنی ہے؟ جی 4 پھر 4 پھر 2، تو کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی۔ یہ سنن مؤکدہ ہے۔ البتہ پھر ان 2 سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت نفل جتنے بھی پڑھنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 کر کے، لیکن کم از کم کوشش یہ ہو کہ چونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے، فضیلت والا دن ہوتا ہے، تو 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل بھی پڑھ لینی چاہیے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کی نماز کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ کس مسلمان پر جمعے کی نماز واجب ہے؟ اس کے لیے چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس مسلمان پر جمعے کی نماز واجب ہے جو مقیم ہو۔ مقیم کا مطلب یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہے، مسافر ہونے کی حالت میں ہے، مسافر پر جمعہ واجب نہیں، لہٰذا اگر اس کو جماعت نہیں ملی، مسجد نہیں ملی، موقع نہیں ملا، گاڑی نہیں رکی، تو یہ کون سی نماز پڑھے گا؟ ظہر کی پڑھے گا۔ مسافر پر جمعہ واجب نہیں۔ ہاں اگر مسافر کو جماعت مل گئی یا مسجد مل گئی یا موقع مل گیا تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ جمعے کی جماعت کے اندر ہی شامل ہو جائے۔ پہلی شرط تو یہ کہ بندہ مقیم ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تندرست ہو، اس درجے تندرست ہو کہ یہ خود چل کر یا اس کے لیے اگر کوئی شخص مقرر ہے وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد تک لا سکے۔ تو ایسا تندرست بندہ جو خود پیروں پر چل کر مسجد تک آ سکتا ہو، اس پر جمعے کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی اس درجے کا تندرست نہیں ہے، خود چل نہیں سکتا، بلکہ جب تک گاڑی نہ آ جائے، جب تک کوئی 2 بندے اس کو سہارا نہ دے دے، یا بیمار ہے اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسی چیز جسم سے لگی ہوئی ہے جیسے کہ ڈرپ ہے یا یورین بیگ ہے، اب اس کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے، ایسی صورتوں میں یہ وہ مریض ہے کہ جس پر جمعے کی نماز واجب نہیں۔
ہاں اگر کوئی اس کو لے آئے ترتیب سے اور یہ آ کے شامل ہو جائے، جیسے بہت سارے بزرگ حضرات آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسی صورت نہ بن سکے تو اپنے اوپر بوجھ نہ لیں، خدا نخواستہ کوئی مزید تکلیف اور حرج کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی کہ تندرست ہو۔ تیسری شرط جمعے کے وجوب کے لیے ہے کہ آزاد ہو، یعنی غلام نہیں۔ اگر کوئی شخص غلام ہو، اب غلامی کا ایک تصور رہا ہے، اب اس وقت تو نہیں ہے، تو جو غلام ہوتے تھے وہ اپنے مولا اور اپنے آقا کے 100% ہر وقت خدمتگار، اس کے پابند ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر غلام کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کا موقع نہ ملتا تو اس پر واجب نہیں تھا، وہ اپنی ظہر پڑھ لیتا تو کافی ہوتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مرد ہو، لہذا عورت کے ذمے جمعے کی نماز واجب نہیں۔ عورتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جمعے کے دن گھروں میں ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن اگر عورت کسی جگہ ترتیب کے ساتھ جمعے کی جماعت میں آ جائے، جیسے حرمین میں، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں یا بعض شہر کی مساجد میں اس کا اہتمام مثال کے طور پہ ہوتا ہو، تو اگر مستورات بالفرض وہاں چلی گئی اور جا کر جمعے کی جماعت کے اندر شامل ہو گئی تو وہ جمعہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں، ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر کے ظہر کی نماز ہی پڑھے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی دوست؟ تو مقیم ہونا اور تندرست ہونا اور آزاد ہونا اور مرد ہونا، یہ جمعے کے وجوب کی بنیادی شرائط میں سے دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے، کہاں پر جمعے کی نماز قائم کی جا سکتی، اس کے لیے چند چیزیں بنیادی ہیں۔ چونکہ یہ ایک مستقل نماز ہے، اس کے مستقل احکامات ہیں، اس میں خطبہ ہے، اس کے لیے ایک افراد کی تعداد شرط ہے، اس کے لیے آزادی سے بلا روک ٹوک سب کا اس جگہ آنا یہ شرط ہے۔ تو اس لیے جمعے کی نماز کے صحیح ہونے کی کچھ شرطیں، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جمعے کی نماز یا تو شہر میں ہو یا کسی بڑے قریہ میں، بڑے گاؤں میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ شہر میں جمعے کی نماز قائم ہوگی، جیسے کراچی شہر ہے، پورا شہر بشمول مضافات کے، یا جیسے گاؤں ہوتے ہیں لیکن گاؤں دو طرح کے ہوتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں قریہ کبیرہ، بڑا گاؤں، نام سے تو گاؤں ہے لیکن اس میں بڑی آبادی ہے، اس میں ضرورت کی چیزیں ملتی ہے، اس میں گاڑیوں کا آنا جانا ہے، اس میں ڈاکٹر ہے، اس میں چھوٹا ہاسپٹل ہے، اس میں چھوٹی مارکیٹ ہے، یہ جو ضروریات زندگی جہاں مل سکے۔ اور فتاوی دارالعلوم کے اندر لکھا ہوا ہے یہ مسئلہ، سوال ہوا حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں آبادی 2200 ہے، تو کیا ہم جمعے کی نماز وہاں قائم کریں گے؟ تو اس میں حضرت نے وہاں لکھا فتاوی دارالعلوم میں کہ قریہ کبیرہ یعنی بڑے گاؤں کے لیے آبادی کی جو مناسب حد ہے وہ 2000 سے 2200 ہے، 2000 سے 2200 افراد اگر کسی گاؤں میں رہتے ہو تو یہ قریہ کبیرہ کہلائے گا افراد کے اعتبار سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں، بڑی نہیں، ایک تو یہ نا کہ بڑا ہاسپٹل ہو اور بڑا بس اسٹینڈ ہو، یہ کوئی شرط نہیں، لیکن مناسب درجے میں کہ گاڑیاں وہاں چلتی ہو، راشن کا سامان ملتا ہو، مارکیٹ کی ضرورت کی دکانیں ہوں، ڈاکٹر بیٹھتے ہوں، یہ کافی ہے اس میں، یہ قریہ کبیرہ کہلائے گا۔ جو قریہ یا جو گاؤں قریہ صغیرہ ہو، چھوٹا گاؤں ہو، یاد رکھیں اس میں جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا،
جیسے آپ حضرات جانتے ہوں گے جن کا گاؤں سے ربط رہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، ساتھی بتاتے ہیں، ایک گاؤں میں 15 گھر ہے، پھر کچھ فاصلے پہ دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا ہے، اس میں 25 گھر ہے، پھر تیسرا گاؤں ہوتا ہے اس میں 18 گھر ہے۔ لوگ اپنی زمینوں میں چھوٹے چھوٹے گھر بنا لیتے ہیں، ایک دو دکانیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بچوں کی چیزیں ملتی ہے یا راشن کا ایک چھوٹا موٹا سامان، وہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے نیچے اترتے ہیں، آتے ہیں مارکیٹ میں، بازار کے اندر۔ اب پہاڑوں پر یہ چھوٹے گاؤں بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں قریہ صغیرہ۔ اس میں جمعے کی نماز کو قائم نہیں کیا جائے گا، یہ شرط یہاں پر موجود نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن صرف ایک صورت میں۔ وہ صورت کیا ہے؟ ہماری فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر ایک گاؤں چھوٹا تھا، قریہ صغیرہ تھا، جس میں جمعہ شروع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کسی نے مسئلے سے لا علمی کی وجہ سے جمعہ شروع کر دیا، اب وہاں ہو رہا، شروع ہونے کے بعد لوگوں کو مسئلے کا علم ہوا کہ بھئی ہم تو قریہ صغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کی شرط تو پوری نہیں ہے، تو پھر فقہاء نے لکھا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں لکھا کہ اگر چھوٹے گاؤں میں جمعہ قائم ہو جائے اور اب اس کو بند کرنے کی صورت میں انتشار کا خطرہ، لڑائی کا خطرہ ہو، اجتماعیت ٹوٹ جائے گی، لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے، مار پٹائی ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اس انتشار سے بچنے کے لیے اس جمعے کو چلاتے رہے، یا تو کوئی ذمہ دار عالم آ کے ان کو مسئلہ سمجھا دے، نہیں سمجھ سکے تو حضرت نے لکھا کہ انتشار سے بچنا فرض ہے، لہٰذا اگر جمعہ قائم رکھا جائے اور لوگ چلتے رہیں گے تو پھر اس صورت میں اس کو چلاتے رہیں۔ تو پہلی شرط تو جمعے کے صحیح ہونے کی یہ کہ یا تو شہر ہو یا بڑا گاؤں ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جمعہ ظہر کے وقت میں ادا ہو سکتا ہے۔ جو ظہر کا وقت ہے نا دوستوں، یہی وقت جمعے کی نماز کا، لہٰذا اگر ظہر کا وقت داخل نہیں ہوا تو جمعے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جمعے کا خطبہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ خطبے کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہو، اس کے بغیر نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ایک مناسب خطبہ دینے پر قدرت رکھنے والا شخص موجود ہو۔ اب مثال کے طور پہ مسجد ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کو خطبہ ہی نہیں آتا، کوئی عربی میں خطبے کے چند کلمات بھی نہیں بول سکتا، تو چونکہ خطبہ واجبات کے اندر شامل ہے تو وہاں جمعہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اور خطبہ کتنی مقدار میں ہو دوستو، یہ اہم بات یاد رکھیں۔ یہ جو خطیب صاحبان، امام صاحبان خطبہ دیتے ہیں، یہ تو وہ سنت مقدار ہے جو احادیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے مقدار کو جمع کیا گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جمعے کے خطبے کو سنت ترتیب پر جب دیکھا گیا تو اس کی مقدار اتنی تھی جیسے قرآن کریم میں سورہ مرسلات۔ دیکھیں علماء نے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی۔ اب دیکھیں 2 خطبے دیے جاتے ہیں عربی زبان کے اندر، وہ اس مقدار میں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض انسان ہے، ایسی صورت پیش آ گئی کہ کوئی دیکھ کے عربی نہیں پڑھ سکتا، بڑا خطبہ کسی کو زبانی یاد نہیں ہے، تو علماء نے لکھا کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا اتنی مقدار میں کر سکے جتنا 3 دفعہ سبحان اللہ۔ دیکھیں اتنا آسان ہے، لہذا اگر کسی نے اتنا پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اور بیٹھ جائے تو خطبے کا ادنا درجہ ادا ہو جائے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا
تو پھر یہاں تک لکھا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات کہہ دے گا تب بھی خطبے کا ادنا فرض ادا ہو جائے۔ کچھ بات ذہن میں بیٹھتی ہے دوستوں، انسان ہے، کہیں پر بھی حالات ہو سکتے ہیں، پیش آ سکتے ہیں، اور تو پوری دنیا نے دیکھا جب کرونا کی ایک منحوس وبا پھیلی کتنی مشکلات بن گئی تھی، تو لوگ جگہوں جگہوں پہ جمعہ پڑھاتے تھے، آفس کے ساتھی ہوتے تھے، بھئی اب کیا کریں؟ اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ خطبے کی بھی ایک اہمیت ہے، تو علماء نے یہی کہا کہ آپ جتنی مقدار میں اللہ کی تعریف کے کلمات کہہ دیں، کچھ نہیں تو سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ کوثر پڑھ لیں، کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ چوتھی شرط یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہوگا۔ اگر کسی نے نماز پہلے پڑھی اور پھر چاہے بعد میں بہت اچھا خطبہ دیا لیکن نماز کے بعد دیا، تو آپ بتائیں کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہے یا بعد میں؟ پہلے۔ لہٰذا اس صورت کے اندر دوبارہ نماز کو دہرایا جائے گا، خطبہ پہلے دیا جائے گا پھر نماز دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بنیادی شرط یہ ہے جمعے کے قائم کرنے کے لیے کہ امام کے علاوہ کم از کم کتنے مقتدی ہوں؟ 3۔ کتنے مقتدی ہوں؟ اور تینوں مقتدی عاقل بالغ ہونے چاہیے۔ اگر ایک بالغ ہے اور 2 بچے آ گئے، 3 تو ہو گئے، لیکن جمعہ قائم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شرط ہے۔ اور یہاں تک مسئلہ لکھا کہ ایک امام اور 3 مقتدی عاقل بالغ آ گئے اور نماز کھڑی ہو گئی، اور اس بیچ میں ایک کوئی تقاضا ہوا یا کوئی کام ہوا، کیا ذہن میں آیا، وہ نماز چھوڑ کے مسجد سے چلا گیا، پھر لوٹ کے نہیں آیا، تو شروع کرتے ہوئے تو 3 کا عدد پورا تھا، لیکن مکمل کرتے ہوئے اب کتنے رہ گئے؟ 2، تب بھی جمعہ ادا نہیں ہو۔ یہ ضروری ہے کہ شروع سے آخر تک 3 کا عدد پورا ہی رکھا جائے۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو۔ اذن عام کا مطلب ہوتا ہے عمومی اجازت ہو۔ جمعہ اس جگہ قائم کیا جائے گا جہاں باہر کے لوگوں کی کوئی ممانعت نہ رکھی جائے۔ اب جیسے مسجد ہے تو جو بھی آ کے جمعہ پڑھ لے چلا جائے، آ کے پڑھ لے چلا جائے۔ ایک آدمی جا کے اپنے گھر کے کمرے کو کہے کہ جی میں یہاں 5 نمازیں بھی پڑھاؤں گا اور جمعہ بھی، برابر کے پڑوسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ بھئی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں نماز بھی جمعہ بھی، مجھے ضروری ایئرپورٹ پہنچنا ہے تو میں یہاں، اس نے کہا نہیں، تو باہر کے بندے کو تو اندر ہم آنے نہیں دیتے۔ اب دیکھیں معلوم ہوا کہ اذن عام نہیں، بات سمجھ گئے؟ تو لہٰذا ایسی جگہ پر جہاں عام لوگوں کی ممانعت ہو، وہ نہیں آ سکتے ہوں، وہاں جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ایک مسئلہ ہے، اس کو میں خیر ابھی ذکر نہیں کرتا ہوں، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جیل کے اندر جمعے کے قیام کا کیا حکم ہے۔ جیل ہوتا ہی نا، جیل جانتے ہیں نا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب جیل کے اندر مسجدیں ہوتی ہیں، قیدی نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں جمعہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر باہر سے مجمع جائے کہ جی ہم نے جیل کی مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے، تو اجازت ہے؟ نہیں، وہاں تو اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اذن عام شرط ہے تو جیل میں تو نہیں ہو رہی، تو پھر تو وہاں جمعہ قائم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بعض علماء نے لکھا کہ ممانعت سے مراد وہ ممانعت اگر انتظامی ترتیب کی وجہ سے ہو، حالات کی وجہ سے ہو، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر حالات صحیح ہوتے تو دروازہ کھلا ہوتا، تو لہٰذا انتظامی ترتیب کی وجہ سے اگر ممانعت ہو تو اس کی وجہ سے شرط متاثر نہیں ہوگی، لہٰذا جیل میں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض حضرات اس میں بھی احتیاط کا کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جمعے کے صحیح ہونے کی بنیادی شرائط ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔